اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ خاوند و بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس کی عظمت، قدرت اور جلال کا تصور ابھرتا ہے، مگر قرآن اور احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا رب صرف جلال ہی والا نہیں بلکہ رحمت والا، قریب اور اپنے بندوں کے حال سے خوش ہونے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض خاص مواقع پر اللہ تعالیٰ ہنستے اور مسکراتے ہیں، لیکن یہ بات دل میں بٹھا لینا ضروری ہے کہ اللہ کا ہنسنا اور مسکرانا ہماری طرح نہیں، نہ اس کی کیفیت ہم جان سکتے ہیں، نہ ہی اسے کسی مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی شان کے مطابق اور بلا کیف ہے۔ وہ رب ہے جو اپنے بندوں کے ظاہر کو نہیں بلکہ ان کے دلوں، نیتوں اور ٹوٹے ہوئے حال کو دیکھتا ہے۔ کبھی ایک بندہ لوگوں کی نظر میں بہت معمولی ہوتا ہے، مگر اس کا ایک آنسو، ایک سچا سجدہ اور ایک خاموش آہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ آسمانوں میں اس کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل جو خود بندے کو بھی معمولی لگتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مسکراہٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توجہ پر بے حد خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس خوشی کی مثال ایسی دی گئی ہے جس کا تصور انسان بھی مشکل سے کر پاتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو بندے کے پلٹ آنے پر دروازے بند نہیں کرتا بلکہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ناراضی کو ہٹا دیتا ہے اور قرب عطا کرتا ہے۔ اور یہی سوچ انسان کے دل میں یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال، کون سی حالتیں اور کون سے لمحے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر اس کی رضا نازل ہوتی ہے اور کن بندوں کے لیے آسمانوں میں مسکراہٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور آگے آنے والے حصوں میں ہم ان اعمال، ان لمحوں اور ان کیفیتوں کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہیں۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب نہ تعریف کی امید ہوتی ہے، نہ ڈر کا کوئی دباؤ، ایسے لمحوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وزن رکھتا ہے۔ احادیث میں ہمیں ایسے مناظر ملتے ہیں جہاں ایک بندہ اندھیری رات میں اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ وہ لمحہ بن جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو قدرت رکھنے کے باوجود نفس کو روک لیتا ہے، جو موقع ملنے کے باوجود قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، وہ اللہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے دیکھنے کا یقین رکھتا ہو، چاہے ساری دنیا آنکھیں بند کر لے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عمل پر مسکراتے ہیں جو آزمائش کے لمحے میں بھی وفاداری دکھاتا ہے، جو دل میں خوف اور امید دونوں کو زندہ رکھتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں بندہ اللہ کی نگاہ میں خاص بن جاتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے بلکہ اس لیے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی رب کو ناراض کرنے سے ڈر گیا۔ اور یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے دعوے نہیں بلکہ وہ لمحے پسند ہیں جہاں بندہ خود کو اللہ کے سامنے سچا ثابت کر دے، وہ لمحے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں، جن کا کوئی گواہ نہیں ہوتا مگر آسمانوں میں ان کی قدر لکھی جاتی ہے۔ اور یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو کھینچ لاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسی بڑے عمل میں نہیں بلکہ بندے کے دل کے نرم ہو جانے میں ہوتی ہے، وہ دل جو غرور سے خالی ہو، جو اپنی کمزوری مان لیتا ہو، جو رب کے سامنے دلیلیں نہیں بلکہ عاجزی رکھتا ہو۔ ایسے بندے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی زبان میں لفظ کم اور دل میں احساس زیادہ ہوتا ہے، اور یہی احساس اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہوتے ہیں جو خود کو محتاج سمجھتا ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ میں خود نیک ہوں بلکہ یہ مان لیتا ہے کہ میں ٹوٹا ہوا ہوں،
خطا کار ہوں اور تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ایسے بندے جب رو بھی نہیں پاتے اور آنکھیں صرف نم ہو جاتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں دکھاوا نہیں ہوتا بلکہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے جو اپنی عبادت پر نہیں بلکہ رب کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اپنے عمل کو کافی نہیں سمجھتا اور ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں بندہ اللہ کے ہاں وزنی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل طاقت اس کی نہیں بلکہ اس کے رب کی ہے، اور یہی اعتراف، یہی جھکاؤ، یہی ٹوٹ کر اللہ کی طرف آنا وہ کیفیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو نظر کرم میں لے لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سخت گرمی کے دن سفر کر رہا تھا، پیاس سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ راستے میں اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ نیچے اترا، پانی پیا اور جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور زمین چاٹ رہا ہے۔ اس لمحے اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس تکلیف سے میں ابھی گزرا ہوں یہی حال اس جانور کا بھی ہے۔ اس نے نہ کوئی لمبی سوچ کی، نہ کسی سے تعریف کی امید رکھی، بس فوراً واپس کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہ کوئی بڑی عبادت تھی، نہ کوئی مشہور نیکی، بلکہ ایک لمحے کا درد، ایک دل کی حرکت اور مخلوق پر رحم تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جن میں دل زندہ ہو، جن میں مخلوق کے لیے آسانی ہو اور جن میں یہ احساس ہو کہ اللہ ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی خوشنودی کسی لمبی عبادت میں نہیں بلکہ کسی پیاسے کو پانی پلانے، کسی کمزور پر ترس کھانے اور کسی بے زبان کے لیے جھک جانے میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی وہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جنہیں آسمانوں میں عزت دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بندے کا ذکر فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بندہ بار بار پلٹ کر جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، اے میرے رب مجھے اس آگ سے دور کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے آگ سے دور کر دیں گے تو وہ جنت کو دیکھ کر ایک اور التجا کرے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ پھر وہ بندہ وعدہ کرے گا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، مگر جیسے ہی جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو ایک اور خواہش زبان پر آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ بار بار مانگتا رہے گا اور ہر بار وعدہ توڑ دے گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس حالت پر ہنستے ہیں اور پھر اس سے فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تجھے آخر مانگنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا، اور اس کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کمزوری، اس کی بار بار کی التجا اور اس کے دل کی سچائی کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ رب بندے کے مانگنے سے نہیں تھکتا بلکہ بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ اور رضا بندے کے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیک نیتوں اور چھپے ہوئے اعمال سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو اور تھکن کے باوجود رات کو خاموشی سے گھر کے کونے میں نماز پڑھے یا کوئی رشتہ دار یا مسکین کے لیے خیرات دے، اس کی یہ چھوٹی حرکتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وزن رکھتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی سادگی، عاجزی اور دل کی پاکیزگی پر خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت سے اسے نواز دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حضور کسی کا وہ معمولی سا عمل جو دنیا والوں کو معمولی لگے، آسمانوں میں اس کی قدر بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہنستے یا مسکراتے ہیں۔ یہ ہنسی اور مسکراہٹ انسان کی طرح نہیں بلکہ اللہ کی رضا
اور خوشنودی کی علامت ہے، اور یہی وہ لمحے ہیں جب بندہ خود نہ سمجھ سکے کہ اس کی نیت، اس کا جذبہ اور اس کا دل کس حد تک اللہ کے دل کو خوش کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوے کی عبادت یا بڑائی سے نہیں بلکہ دل کی خلوص، عاجزی اور چھوٹے مگر سچے عمل سے خوشی ملتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہر نیک دل انسان کے لیے روشنی اور امید بن جاتی ہے کہ رب ہمیشہ ان لمحوں میں قریب ہوتا ہے جہاں بندہ خلوص، عاجزی اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی، دونوں جنت میں جائیں گے، ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں 3 طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قرب کا خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، بس وہ ہنسنے لگتا ہے، تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال، بکھرے ہوئے ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1 اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا پھر فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔
اگر دارالحرم میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب ہی فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک کا عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا، خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔